اسلام سے پہلے عورت کو نظر حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ عورت کے حقوق کی پامالی کی جاتی تھی۔ عورت کا معاشرے میں نہ کوئی حق تھا نہ اس کی کوئی قدر تھی۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو عزتوں سے سرفراز کیا ہے۔ آپ اسلام کی تعلیمات کا نظر غائر سے مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا، تو آپ کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے معلوم ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام نے عورت کے وجود کو جتنی عزت عطا کی ہے، جتنے حقوق عطا کیے ہیں، نہ دنیا کے کسی مذہب نے اتنے حقوق دیے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے کسی تمدن نے، تہذیب نے، معاشرے نے اور قوم نے عورت کو اتنے حق دیے ہیں، اتنی عزتیں دی ہیں جتنی اسلام نے عورت کو عزتیں عطا فرمائی۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں حق رکھا ہے۔ اسلام نے عورت کو نکاح کی صورت میں حق مہر دیا ہے۔ اسلام نے خاوند پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نفقہ دے، اس پر خرچ کرے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو پھر اس کی اسلام میں کیا تعظیم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی نے یہ سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، امک، تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے، یعنی باپ سے بھی زیادہ ماں کا حق ہے۔ اس نے دوسری بار سوال کیا، حضور نے یہی جواب دیا۔ تیسری بار سوال کیا، یہی جواب دیا، اور چوتھی بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوک، فرمایا چوتھے مرتبے پر تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امک، فرمایا تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر دوسرے مرتبے پہ فرمایا امک، تیری ثم امک، پھر تیری ماں کا حق ہے، ثم امک، پھر تیری ماں کا حق ہے، ثم اباک، پھر اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ کتنی عزت اسلام عورت کو عطا کر رہا ہے۔ اگر وہ ماں کے وجود میں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ باپ سے بھی 3 گنا زائد جو حق ہے وہ بندے پر اس کی ماں کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جانے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، اور حضور اس دن اتنے گریہ کناں تھے کہ ہم نے کبھی سرکار علیہ السلام کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی والدہ سے محبت، آپ پر شفقت تھی کہ سرکار علیہ السلام بنفس نفیس تشریف بھی لے گئے، اور وہاں جا کر حضور گریہ کناں بھی ہوئے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الادب کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئی، حتیٰ دنت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب آئی تو فبسط لها رداءہ، حضور نے اپنی چادر اس عورت کے لیے بچھا دی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چادر مبارک جو دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہے، حضور کتنی عزت عطا کر رہے ہیں اس عورت کو کہ اس کے لیے حضور نے چادر بچھا دی۔ فجلست علیہ، تو وہ عورت اس چادر پہ بیٹھی۔ تو میں نے عرض کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے، ابو طفیل کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور سے من ہیا، حضور یہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہذہ امہ التی اردعت، فرمایا یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے دودھ پلایا تھا۔ یہ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ یہ حلیمہ سعدیہ تھیں جو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آئیں۔ یہ حضور نے ردائی ماں کا ادب کیا،
احترام کیا تو پھر حقیقی ماں کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے اسلام کے اندر۔ اگر عورت بیٹی کے وجود میں ہے تو اس کے لیے بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی کے متعلق فرمایا، یہ حدیث بھی ابو داؤد کی کتاب الادب میں ہے، حدیث نمبر 5146۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من کانت لہو انسا، فرمایا جس کی بیٹی ہے، فلم یعدھا، اس نے اس کو زندہ درگور نہ کیا، ولم یہنہا، اس نے اس کی توہین نہ کی، اہانت نہ کی، اس کو حقیر نہ جانا، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دی، حضور فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات وفی روایت ثلاث اخوات، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، فأدبہن، ان کو ادب سکھایا، وزوجہن، ان کا نکاح کیا، وأحسن الیہن، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ میں، تو نبی کریم علیہ السلام کی بڑی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضور یہ فرمائیے، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے برجستہ فرمایا عائشہ، فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ اب دیکھیے سرکار علیہ السلام اپنی بیوی کو کتنی عزت عطا کر رہے ہیں کہ جو محبوب خلائق ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ لوگوں میں عائشہ کے ساتھ محبت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا تم میں سب سے بہتر بھلا انسان وہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں، اپنی ازواج کے لیے بہتر ہوں۔ سرکار علیہ السلام کا جو مثالی رویہ تھا، کردار تھا اپنی ازواج کے لیے، حضور کتنی عزتیں عطا فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے حبشیوں کا کھیل دکھایا، جو مسجد کے باہر وہ نیزہ بازی کر رہے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے پردہ کر کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پردہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ کھیل دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کی کرم نوازی دیکھی، حضور کی محبت دیکھی، حضور کی شفقت دیکھی کہ میں جتنی دیر دیکھتی رہی حضور مجھے دکھاتے رہے۔ اور تم اندازہ کرو کہ ایک چھوٹی بچی کس قدر وہ اس طرح کے کھیل دیکھتی ہے، تو میں کافی دیر دیکھتی رہی اور نبی کریم علیہ السلام کافی دیر مجھے دکھاتے رہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ سرکار علیہ السلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو اس پہ بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور بلکہ فرمایا تم جتنے دینار درہم مال خرچ کرتے ہو، افضلها الدینار، ان میں سب سے افضل دینار الذی انفقتہ علی اہلک، فرمایا وہ دینار ہے جو تو نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام کتنی عزتیں عطا فرما رہا ہے عورت کو، خواہ وہ ماں کے وجود میں ہے، خواہ وہ بیٹی کے وجود میں ہے، خواہ وہ بیوی کے وجود میں ہے، خواہ وہ بہن کے وجود میں ہے، اسلام نے کتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، فرمایا کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ عرض کی حضور بتائیے، تو حضور نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، فرمایا تیری وہ بیٹی جو تیری طرف واپس پلٹ آئے، طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں، تیری وہ بیٹی جو تیری طرف واپس پلٹ آئے، لیس لہا کاسب غیرک، تیرے سوا اس کا
کوئی کمانے والا نہ ہو تو تو اپنی اس بیٹی پر جو خرچ کرے گا، رب کسی خرچ پر تجھے اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا اپنی بیٹی پہ خرچ کرنے کا اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3667 ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلام نے عورت کو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اسلام پر یہ طعن کرتے ہیں کہ اسلام عورت کی عزتوں کا محافظ نہیں۔ اسلام نے تو عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، تحفظ دی ہے، حرام قرار دے دیا کہ کوئی کسی بھی ماں، بہن، بیٹی کی طرف بری آنکھ کے ساتھ دیکھے، اور مردوں کو حکم دے دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔